بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل۔ میں ہوں مفتی بلال احمد قادری۔ الحمدللہ آج 14ویں تراویح اور پارہ نمبر بھی 14 ترتیب کے لحاظ سے الحمدللہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے۔ روزانہ ایک پارے کی تفسیر آپ کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ آپ اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور آپ اگر پہلی دفعہ ہمارے چینل کے اوپر آئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ پارہ نمبر 14 سورۃ الحج سے شروع ہوتا ہے۔ سورۃ الحج کی ایک آیت 13ویں پارے کے لاسٹ میں ہے اور باقی پوری سورت 14ویں پارے کے اندر ہے، اور اس لیے ہم نے آج 14ویں پارے کے اندر اس کی آپ کے سامنے خلاصہ رکھ رہے ہیں سورۃ الحج کا۔ سورۃ الحج مکی سورت ہے اور اس کے اندر کل 99 آیات ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ وادی حجر میں رہنے والے لوگوں کا ذکر ہے، یعنی قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، اس لیے اس کو وادی سورۃ الحجر کہا جاتا ہے۔ اور وادی حجر یہ مدینہ سے شام کی طرف اگر سفر کریں تو درمیان میں ایک جگہ آتی ہے جس کو وادی حجر کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے اہم مضامین ہیں، اور پہلی بات شروع کر لیتے ہیں کہ سورت شروع حروف مقطعات سے ہوئی ہے، اور ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جو سورت حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہوتی ہے اس سورت کے اندر قرآن کریم کی عظمت اور توصیف کو بیان کیا جاتا ہے۔ اسی سورت کے شروع میں بھی قرآن مجید کی عظمت اور توصیف کو بیان کیا، اور ساتھ ہی شروع کیا جو مضامین ہے اس میں سے پہلے مضمون کے اندر قیامت کی ہولناکیاں اور عذاب سے متعلق، کہ جب کفار قیامت کے دن جب ان کو عذاب ہوگا اس کی ہولناکیاں دیکھیں گے تو وہاں کہیں گے کہ اے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، لیکن معلوم ہے کہ اس وقت ایمان کا کیا معیار ہے، ایمان ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ حال تو ان کا یہ ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں اور ان کو دعوت بھی دے رہے ہیں، اور جا کے ایک کافر کو، مشرک کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ، لیکن اس وقت وہ ایمان نہیں لا رہے۔ لیکن جب قیامت کے دن فرمایا کہ اللہ کے عذاب کی ہولناکیوں کو دیکھیں گے تو اس وقت یہ تمنا کریں گے کہ اے کاش ہم مسلمان ہوتے، لیکن اس وقت ان کا یہ کہنا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس کے ساتھ آگے قرآن مجید کی حفاظت کا بتلا دیا، اس لیے کہ قرآن کریم کی ایک سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے اٹھایا ہوا ہے۔ باقی جتنی کتابیں ہیں ان کی حفاظت عاملین کو سونپی ہے، لیکن قرآن کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے۔ جب قیامت کی ہولناکیوں کو ذکر کر دیا اور اسے قرآن کی حفاظت کا ذمہ ذکر کر دیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی توحید کی دلائل کو بیان کر دیا، اور بہت ساری ایسی آیات نازل کر دی کہ جو چیخ کر اللہ تعالیٰ کے وجود کے ہونے کا دلیل دے رہی ہیں، اور یہی بتا رہی ہیں کہ وہی خالق ہے جس کی عبادت کی جائے اور جس کو معبود بنایا جائے۔ اور اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر متعدد توحید کے دلائل کے حوالے سے آیات پیش کی ہیں، جن میں سے چند کا ترجمہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، فرمایا کہ ہم نے ہی آسمانوں میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا۔ اب جیسے آسمان کی طرف کچھ ستاروں کو، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، چاند کو، تو ظاہر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مزین کر دیا۔ دوسرا فرمایا کہ زمین کو بھی ہم نے ہی پھیلا دیا اور اس پر پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر مناسب کی چیز کو اگا دیا۔ فرمایا کہ ہم ہی پانی سے بھری ہوئی ہوائیں چلاتے ہیں، ہم ہی آسمان سے بارش برساتے ہیں، ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں اور تم اس کا خزانہ نہیں رکھتے۔ تو یہ مختلف اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بہت ساری آیات اپنی توحید کے اوپر ذکر کر دی تاکہ لوگ ان آیات کو، ان دلائل کو دیکھ کے، ظاہر بات ہے اگر کسی مشرک سے بھی یہ بات پوچھی جاتی کہ خالق اور مالک تمہارا کون ہے، وہ بھی یہی کہتا اللہ ہے۔ تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ زمین و آسمان کا خالق کون ہے؟ جیسے بہت ساری آیات گزری تو یہ برملا کہتے تھے، لیکن جب اللہ کے بیس بعد الموت کی بات ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بات ہوتی تو وہاں آ کے کہتے کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں اس چیز کے اندر کبھی شک کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں دلائل دے دیے، اور اس کے دلائل دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا بھی بیان کر دیا۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب بھی تخلیق کا ذکر ہوگا تو سب سے پہلے جو بات چلے گی وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، کیونکہ ابو البشر ہیں، سب سے پہلے انسان ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، پھر اس میں روح پھونک دی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو۔ اب تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کون تھا؟ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ابلیس بعض جو کہتے ہیں کہ فرشتوں میں سے تھا، اور بعض میں کہا جاتا ہے کہ یہ جنات میں سے تھا۔
لیکن راجع قول اس کے اندر یہ ہے کہ ابلیس جو ہے وہ جنات میں سے تھا لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ جب انہوں نے سجدہ نہ کیا اور راندہ درگاہ ہوا اور ابدی لعنت کا مستحق ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمانوں سے نکالا، تو جاتے جاتے اس نے جو الفاظ کے اس کو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے نقل کیا اور بیان کیا قرآن مجید کے اندر، جس کا ترجمہ یہ ہے، فرمایا کہ اے پروردگار، یہ ابلیس کہہ رہا ہے کہ جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں لوگوں کے لیے گمراہی کا راستہ کر دوں گا اور سب کو بہکا دوں گا۔ اور اس کے جواب کے اندر قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تجھ سے جو کچھ ہو سکتا ہے تو کر، جو میرے بندے ہیں ان پر تمہارا زور نہیں چلے گا۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے قصے کے اندر جو ہم نے آپ کے سامنے عبرتوں نصیحتوں کے اندر ذکر کر دیا کہ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں ان پر شیطان کا جو ہے وہ زور نہیں چلتا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا البتہ جو ابدی شکی اور خبیث الفطرت لوگ ہیں وہ تیری بات کو مان لیں گے، گمراہی کے راستے پر چل پڑیں گے، ان کے لیے میں نے جہنم تیار کر رکھی ہے اور اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر ایک گروہ کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے ان کے لیے تقسیم کر دی ہے۔ اور اس کے ساتھ قرآن مجید کا ایک انداز ہے کہ جہاں ترغیب ہوتی ہے وہاں ترغیب بھی ہوتی ہے، جہاں دوزخ کا جہنم کا ذکر ہوتا ہے وہاں جنت کا باغات کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کو اور کفار کے لیے عذاب کو، جہنم کا ذکر کیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جنت کا بھی ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ تو ہیں وہ لوگ کہ جو شیطان کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اب شیطان کی جو اتباع نہیں کریں گے ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ جنت ہے، کہ جو سعادت مندوں کی جگہ ہے، امن و سلامتی کی جگہ ہے۔ فرمایا کہ وہاں انہیں نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی، نہ تکلیف ہوگی اور نہ ان کو کوئی پریشانی ہوگی، سینے ایک دوسرے کے لیے مخلص ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو ایمان والے ہیں، نیک لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان کے چلنے والے ہیں، تو ان کے لیے بھی خوشخبری دے دی کہ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی، لیکن جو اس کا انکار کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ہولناک اور دردناک عذاب بھی موجود ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مہمانوں کا ذکر کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے تھے، اصل میں وہ نورانی فرشتے تھے جو انسانی شکل میں آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دے کے گئے بیٹے کی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر لگ بھگ 120 سال کی تھی اور بیوی بھی بوڑھی ہو چکی تھی، تو جہاں خوشی تھی وہاں تعجب بھی تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو فرشتے آئے تھے ان کے سامنے تعجب کا اظہار کیا کہ اتنی عمر ہو گئی ہے تو اب کیسے مجھے اولاد نصیب ہوگی؟ تو انہوں نے کہا، جو فرشتے آئے تھے، ہم آپ کو خوشخبری سنا رہے ہیں، پس آپ مایوس نہ ہوں۔ اس کے بعد وہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر حضرت لوط علیہ السلام سے جا کر ملے اور ان کی قوم کے اوپر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کرنا تھا، انہوں نے وہاں جا کے پیغام پہنچایا کہ آپ جو ہے وہ راتوں رات اپنے گھر والوں کو لے کر ساتھ نکل جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا صبح اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر عذاب نازل ہونا ہے۔ اور جس کو قرآن مجید نے ذکر کیا، ترجمہ ہے کہ سو ان کو سورج نکلتے ہی چنگاڑ نے آ پکڑا اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے سے اوپر کر دی، یعنی پورا شہر ہی اللہ تعالیٰ نے ان کا الٹا دیا اور ان کے اوپر کنکر کی جو پتھریاں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بسائی اور اس قوم کو غارت کر دیا۔ آگے وادی حج اللہ تعالیٰ کی عذاب کی لپیٹ میں آئی، اس کا مختصر واقعہ ذکر کر دیا کہ حضرت سمود علیہ السلام، تو قوم سمود تھی جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، ان کو بھی جب دعوت دی گئی انہوں نے نہ مانا، بت پرستی کو نہ چھوڑا، معجزات بھی دکھائے، جن میں سب سے بڑا معجزہ ان کا اونٹنی کا تھا کہ ایک چٹان سے اونٹنی نکلی، وہ حاملہ بھی تھی، اس نے آ کے بچہ بھی دیا اور اس کا دودھ بھی بہت زیادہ ہوتا تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ اس پر ایمان لے کے آتے اور اس کو دیکھتے بھی ایک چٹان سے اونٹنی آ رہی ہے، وہ بھی حاملہ ہے اور وہ بھی سب سے زیادہ دودھ دے رہی ہے، لیکن انہوں نے اللہ کے ان کے حکموں کو انکار کیا اور یہاں تک کہ انہوں نے اس اونٹنی کو بھی قتل کر دیا، اور اس کے بدلے میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی عذاب بھیج کر اس قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے تہس نہس کر دیا۔ سورۃ حج کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح جیسے شروع میں قرآن کا تھا آخر میں بھی ذکر کر دیا کہ نعمت قرآن جس کو حاصل ہو جائے اس کو پھر مالداروں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، اور پھر آگے آپ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ کی طرف جو نازل کیا گیا اس کو کھول کر بیان کریں۔ یہاں پر سورۃ الحج کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا۔ اس کے بعد آگے سورۃ النحل شروع ہوتی ہے
اور سورۃ النحل یہ بھی مکی صورت ہے اور اس کے اندر کل 128 آیات ہیں۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، اور شہد کی مکھی کا پورا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ النحل کہا جاتا ہے۔ شہد کی مکھی بھی عام مکھی کی طرح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم الہی سے وہ ایسے ایسے کام سر انجام دیتی ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اب شہد کی مکھی کا جو چھتا ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو ہر چیز کا وہاں ان کا پورا نظام ہوتا ہے، قدرت نے ان کو ایسے دیا، وہ پورا نظام وہاں پہ انہوں نے بنایا ہوتا ہے۔ اب جہاں شہد اکٹھا کرنا ہے اس کے لیے علیحدہ گودام ہے، جہاں ان کا فضلہ ہوتا ہے اس کے لیے علیحدہ جگہ ہے، میٹرنٹی بچے پیدا کرنے والی جگہ علیحدہ ہے، بچوں کی دیکھ بھال کی جگہ بنائی جاتی ہے، یعنی پورا ایک نظام ہوتا ہے، اور پورا درباری نظام ہوتا ہے۔ وہاں کی ایک ملکہ ہوتی ہے اور وہ ملکہ ان ساروں کی بڑی ہوتی ہے، اور اس کے بعد کے اوپر ساری مکھیاں چلتی ہیں، اور وہ اس نے آگے ڈیوٹیاں لگائی ہوتی ہیں، کچھ دربانی فرائض سر انجام دے رہی ہوتی ہیں، کچھ انجینئرنگ کا کام کر رہی ہوتی ہیں، کوئی شہد کے والے سے کام کر رہی ہوتی ہیں، اور یہاں تک ان کا اتنا بہترین اور پکا نظام ہوتا ہے کہ اگر کوئی مکھی غلطی سے کوئی گند والی پہ بیٹھ جائے یا کچھ زہریلی چیز لے کے آ جائے تو وہاں پر بھی اس کا انتظام ہوتا ہے، چیکنگ کی جاتی ہے۔ اگر وہ کوئی مکھی ایسی آ جائے جو گندگی سے اٹھ کے آئی ہو یا جس کے اندر زہریلا مواد ہو تو اس کو روک لیا جاتا ہے، اور سزا کے طور پر اس مکھی کو جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور یہاں تک ان مکھیوں کو ہوتا ہے اگر کوئی مکھی جاتی ہے اور جا کے پھل میں سے رس چوستی ہے تو وہاں اپنا ایک نشان چھوڑ کے آتی ہے تاکہ باقی مکھیاں آ کے خجل خراب نہ ہو، کیونکہ وہ ظاہر بات ہے اس نے رس چوس لیا۔ اور اسی طرح اگر کسی مکھی کو پتہ لگ جاتا ہے کہ فلاں جگہ پہ پھل ہے یا جہاں سے رس لیا جا سکتا ہے، یہ آ کے باقی مکھیوں کو بتاتی ہیں، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مکھیاں آ کے ایسا رقص کرتی ہیں کہ سب مکھیوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں جگہ پہ رس ہے، اور وہ ان کو رستہ بتاتے ہوئے وہاں پہ لے جاتی ہیں۔ تو آخر میں فرمایا کہ کاش کہ انسان اس مکھی سے ہی سیکھ لیتا ہے کہ کتنا ان کا انتظام ہے اور کیسا نظام ہے خالص۔ اور ہمارے دور کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کو خالص ملتی ہو، ہر چیز کے اندر ملاوٹ اور سب کچھ کر کے تباہ و برباد۔ ہماری زندگیاں بھی ایسی ہیں کہ اتنے، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ شیور مرغی ہوتی ہیں کہ وہ جب سردی آتی ہے تب دبک جاتی ہے، گرمی آتی ہے تب اس کے لیے۔ ہمارے بھی آج کل ہم 2 نمبر چیزیں اور ایسی چیزیں ملاوٹ والی کھا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری بھی زندگیاں وہ خراب ہو چکی ہیں۔ اور اس سورہ کی ابتدا میں پہلے قرب قیامت کو ذکر کیا، پھر وحی کو ثابت کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا۔ وہ بہت ساری آیات میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جن میں سے چند کے ترجمے آپ کے سامنے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا کہ زمین کو فرش بنایا، نمبر 2 آسمان کو چھت بنایا، نمبر 3 انسان کو نطفے سے پیدا کیا، نمبر 4 چوپائے پیدا کیے جن میں مختلف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں کہ فخر بھی ان سے ہوتا ہے اور جمال کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ بارش وہی برساتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا پھر اس بارش سے، جب بارش برستی ہے تو اس بارش سے زیتون، کھجور، انگور اور اس جیسے میوہ جات اللہ تعالیٰ اس سے پیدا فرماتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ رات اور دن، سورج اور چاند کو اسی نے انسان کی خدمت پہ لگایا ہوا ہے، اور فرمایا کہ دریاؤں سے تازہ گوشت اور زیور وہی مہیا کرتا ہے۔ آگے فرمایا کہ سمندر میں جہاز اور کشتیاں اسی کے حکم سے رواں دواں ہیں۔ اور اس سے آخر میں فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، بے شک اللہ بخشنے والا بڑا ہی مہربان ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید نے اس صورت کے اندر ایک جامع آیت کو ذکر فرمایا، جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن کی یہ آیت خیر و شر کی سب سے جامع آیت ہے۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 ہے، اور جس کے بارے میں ولید بن مغیرہ جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، اس آیت کو دیکھ کے وہ اسلام کی تعریف کرنے لگ پڑا۔ اور اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور سے اس آیت کو خطبے کے اندر شامل کر دیا، اور آج تک یہ خطبے کے اندر ہمارے جو بھی خطبہ ہوتا ہے اس آیت کو پڑھا جاتا ہے، جس کا ترجمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا اور 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ 3 چیزیں جس کا حکم دیا اس میں سے نمبر 1 عدل کرنا، نمبر 2 احسان کرنا، نمبر 3 قرابت داروں کو دینا، یعنی قرابت داروں سے بنا کر رکھنا۔ اور 3 جس چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس میں سے ایک فحش گوئی، چاہے وہ گوئی ہو یا کام ہو، عمل ہو یا قول ہو، دونوں سے بچنا۔
دوسرا فرمایا منکر یعنی جس کام سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دی ہے قرآن مجید کے اندر اس سے منع ہو جانا، اور تیسرا فرمایا کہ بغی یعنی حد سے تجاوز نہ کرنا، جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہے اس سے کوئی شخص تجاوز نہ کرے۔ اس سورت کے آخر میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی اور آپ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کی اتباع کا حکم دیا گیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ملت ابراہیمی پر، اور اس کے اوپر یہ 14واں پارہ ہمارا آج کا مکمل ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اور دوست احباب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز پہ کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔